اس ہستی پاک پر جس کی بدولت اس کائنات کو وجود ملا، اس آمنہ کے لال پر جس کا نام نامی اسم گرامی آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلوں، بیابانوں اور ویرانوں میں جہاں آب پاشی کا نظام نہیں ہوتا، انسان وہاں مادی وسائل کے باوجود پانی پہنچانے سے قاصر ہے، لیکن جب کبھی ابر رحمت برستا ہے تو ویرانوں میں گھاس اگ آتی ہے، چٹانوں کے سینوں پر مزدہ اشعار سے کونپلیں نکل آتی ہیں، مرجھائے ہوئے درخت ہریالی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد پر بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ایمان کی چنگاری سلگ اٹھتی ہے، بندے اپنے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مساجد میں، خانقاہوں میں، مدارس میں، گھروں سے اور جھونپڑوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سارا سال بندے اپنے مالک کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن برکات و انوارات کا یہ بے مثال مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ باقی مہینوں میں اگر رحمت خداوندی تقسیم کی جاتی ہے تو اس مہینہ میں اللہ کی رحمت لٹائی اور برسائی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ وہ موسمی پھل کھائے اور اس سے لطف اندوز ہو۔ پھلوں میں اللہ جل جلالہ نے ایسی لذت اور چاشنی رکھی ہے کہ اس کے استعمال سے بدن میں طاقت آتی ہے، قلب کو سرور ملتا ہے، طبیعت کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص پھلوں کی دکان کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کا جی للچاتا ہے، لیکن پھل وہی شخص کھا سکتا ہے جو اس کو خریدنے کی استعداد رکھتا ہو۔
امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں زرق برق لباس پہننے والے آدمی کے بیٹے اور ہوا کی بیٹیاں جو نور ایمان سے محروم ہوں گی، قیامت کے روز وہ سب مادرزاد ننگے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر بہت سے نئے چہرے آئیں گے، یہ ساری توفیق کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا اسے رد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو ایمان سے بے ربر فرمائے اور توفیق کی دولت عطا فرمائے۔ ایک نوکر اور اس کا مالک کہیں سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں نوکر کو ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی۔ اس نے اپنے مالک سے کہا، اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مالک نے اسے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی اور خود مسجد کے باہر بیٹھ گیا۔ نوکر کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ مالک کو اتنی توفیق نصیب نہ ہوئی کہ وہ بھی اپنے ملازم کی طرح اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتا۔ باہر بیٹھا رہا، ملازم نے اپنے مالک الملک کے ساتھ راز و نیاز شروع کیے۔ نوکر کا اپنے رب کے ساتھ ایسا رابطہ ہوا کہ کافی دیر ہو گئی۔ منتظر مالک بڑا حیران ہوا کہ مسجد کے اندر کوئی نہیں، کوئی مولوی، کوئی مؤذن نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی روکنے والا موجود نہیں، اکیلا ہی تو اندر گیا تھا، نہ جانے کہاں کھو گیا۔ کچھ دیر اور گزری تو باہر سے مالک نے اپنے نوکر کو آواز دی کہ بھائی بہت دیر ہو گئی ہے، تو باہر کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ آنے نہیں دیتا۔ مالک نے حیران ہو کر پوچھا، کون نہیں آنے دیتا؟ نوکر نے جواب دیا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں تاکہ مہمان واپس اپنے گھر جا کر ہماری تعریف و توصیف کرے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا مہمان آ جائے جو بچوں کے لیے کھلونے لائے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے تحائف لائے، پھلوں کے ٹوکرے، مٹھائی کے ڈبے لائے، ایسے مہمان کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اس کے آرام کا پورا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح کے کھانے پکاتے ہیں جو اپنے مہمان کی خاطر تواضع کے لیے اگر خود کو تکلیف برداشت کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ رمضان المبارک اللہ کا خدائی مہمان مہینہ ہے جو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے انبار لے کر آتا ہے۔ انوارات الہی، تجلیات الہی کے انمول تحائف لے کر آتا ہے۔ یہ روحانی اور نورانی مہینہ ہمارے لیے دنیاوی مہمان سے 1000 درجہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی مقدس اور پاکیزہ مہینے کا احترام و اکرام کرنے سے یہ مہمان اللہ رب العزت کے سامنے ہماری تعریف و توصیف ہی نہیں بلکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ حضرات گرامی، دین کے اندر جتنی عبادات ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر عبادت کا اپنا درجہ اور مقام ہے۔ نماز بڑی پاکیزہ اور اعلیٰ عبادت ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ دین کا اہم رکن حج ہے۔ حج ایسی عبادت ہے جس کے کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والا اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے
گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی کسی عبادت سے کم نہیں۔ مختصر یہ کہ دین میں جتنے نیک اعمال ہیں ان کے درجات اور فضائل اپنی جگہ مسلمہ ہیں۔ جتنی عبادات اور اعمال کا ذکر کیا گیا ہے کتابوں کے اندر، ان کا تعلق ظاہر سے ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تمام نیک اعمال ظاہری عبادات ہیں۔ فقط روزہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق باطن سے ہے۔ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں موجود نمازی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حج کی ادائیگی میں بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے وقت اور نہیں تو کم از کم زکوٰۃ لینے والا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی منفرد عبادت ہے جس کا تعلق صرف رب ذوالجلال اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس عبادت میں صرف اللہ تعالی ہی اپنے بندے کی عبادت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ روزہ جیسی افضل عبادت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باقی تمام عبادت کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن جب روزہ کی باری آتی ہے، روزہ کے ثواب کے اجر و ثواب کے لکھنے کی باری آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے لہذا اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ بندوں کے اچھے اعمال پر پروردگار عالم نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ انہیں نوید بھی سناتے ہیں۔ فرمایا اچھے اور نیک اعمال کی جزا جنت ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، جنت میں نہریں بہتی ہیں۔ جنت ہمارے لیے ایک تصوراتی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت مومنین کے لیے ہے اور مومنین جنت کے لیے ہیں۔ نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے، حج کرنے سے جنت ملتی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے جنت ملتی ہے، ہمسایوں کا حق ادا کرنے سے جنت ملتی ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے جنت ملتی ہے، صالحہ اعمال سے جنت ملتی ہے۔ لیکن روزہ رب العزت کی ایسی پسندیدہ عبادت ہے کہ جس کے رکھنے سے جنت بھی مل جاتی ہے اور جنت والا بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے خدائے ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ میرے روزہ دار کے منہ کی بو بھی جنت کی خوشبو کے برابر ہے۔ حضرت ربیعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، ان کا واقعہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ ایک روز انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا۔ رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین کی رحمت کا سمندر جوش میں آیا تو فرمایا وضو کرتے ہوئے جب وہ وضو کروا رہے تھے حضرت ربیعہ تو حضور نے فرمایا صلی ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے ماں؟ حضور کی رحمت جوش میں تھی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نبوت کے مزاج شناس تھے۔ اس وقت اگر ہم لوگ ہوتے تو یقیناً کوئی دنیاوی چیز بھی مانگ لیتے، کوئی کوٹھی کار بنگلہ فیکٹری کارخانہ جائیداد سونا چاندی مانگتے، کیونکہ اس وقت رحمت دو عالم جوش میں تھی۔ آپ نے منہ سے اپنے قلب مبارک سے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ دربار رسالت کے آداب جاننے والوں کے کیا کہنے۔ حضرت ربیعہ نے دیکھا کہ تاجدار نبوت کی رحمت جوش میں ہے، عرض کیا اسألک مرافقۃ فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کی رفاقت کا طالب ہوں، جنت میں بھی آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کی غلامی مانگتا ہوں۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح دنیا میں آپ کی غلامی نصیب ہوئی ہے اسی طرح آخرت میں بھی آپ کی غلامی نصیب ہو جائے، بس میں یہی مانگتا ہوں۔ حضرات گرامی،
ایک دفعہ محمود غزنوی نے ہیرے جواہرات موتی اپنے جرنیلوں کے سامنے پھینک دیے اور ان کو کہا کہ آپ ان کو چن لیں، جس نے جو لے سکتا ہے لے لے۔ سب لوگ دوڑ پڑے، خود گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کا غلام ایاز بھی گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے۔ پوچھا، ایاز یہ کیا تجھے موتی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے جواب دیا، جو موتیوں ہیروں کے طلبگار تھے وہ موتی ہیرے چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں بلکہ موتیوں والا چاہیے۔ جب موتیوں والا مل جائے تو موتی خود بخود مل جاتے ہیں۔ جسے جنت والا مل جائے اسے جنت کا سرتاج بھی مل جاتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مقدس اعلیٰ اور افضل مہینہ ہے۔ اس کی یکم تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے۔ اس ماہ کی 6 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ اسی ماہ میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اسی پاکیزہ مہینہ میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ اسی مہینہ میں جہاد فرض ہوا۔ اسی مہینہ میں حق و باطل کا عظیم مارکہ غزوہ بدر پیش آیا۔ اسی مہینہ میں مکہ فتح ہوا، جس کے نتیجہ میں عظمت اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ اسلام کے عظیم مبلغہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی اسی مہینہ میں ہوا۔ رمضان المبارک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اہم واقعات عالم اسی مہینہ میں ظہور پذیر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا اور شیطان کا قید کر دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت خداوندی بندوں کے قریب کر دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے باعث بندوں سے زیادہ تر نیکی کا ظہور ہوتا ہے۔ دل خدا تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مالک حقیقی مومنین کے لیے عذاب سے محفوظ رہنے کی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ بزرگوں کا خیال ہے کہ شیطان کو پابند کرنے سے شیطان کے لیے روزہ دار کو بہکانے پھسلانے کا کم موقع ملتا ہے۔ روزہ دار وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مومن رحمت خداوندی کے سایہ میں رہتا ہے اور روزہ کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کسی ملک میں کوئی غیر ملکی سربراہ مملکت دورہ کرے تو حکومتیں اپنے مہمان کی آمد کے موقع پر دورہ کرنے والے شہر کے تمام بستہ بے اور جرائم پیشہ افراد کو پابند سلاسل کر دیتی ہے تاکہ معزز مہمان کا کوئی دشمن ان جرائم پیشہ افراد سے رابطہ کر کے ان کے مہمان کو ٹھکانے نہ لگا دے۔ حکومتوں کا یہ اقدام حفظ ما تقدم کے طور پہ ہوتا ہے تاکہ ان کا مہمان آرام و سکون اور دل جمعی کے ساتھ اپنے دورہ سے لطف اندوز ہو سکے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں شیطان کو حوالات میں بند کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس کی رحمت سے اپنی جھولیاں بھریں، جی بھر کے مولا کریم کی رحمتوں اور برکتوں کے مزے لوٹیں اور روحانی مہینہ کی فیض و برکات سے بہرور ہو سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں پروردگار عالم ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔
اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ مالک کائنات اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، ہے کوئی طالب رزق جو مجھ سے مانگے اور میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں اس کو عافیت سے دے دوں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اپنی آغوش رحمت پر لے کر اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی بے اولاد میں اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دوں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، اس لیے اس مقدس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا اس پر جہنم حرام کر دی جائے گی اور اللہ کی طرف سے اسے پروانہ مغفرت عطا کر دیا جاتا ہے، اسے دوزخ سے پروانہ مغفرت مل جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی استعداد نہ رکھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جو شخص ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کو بھی پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا اجر ملے گا، یعنی اس پر بھی جہنم حرام کر دی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معروف حدیث آپ کی، من صام رمضان ایمان و احسان غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یوں فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ انفرادیت صرف روزہ جیسی عبادت کو حاصل ہے۔ روزہ کی افضلیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرض روزہ عمر بھر کے روزوں سے نفلی روزوں سے افضل ہے۔ اور روزے تین قسم کے ہوتے ہیں، فرض روزہ، واجب روزہ، نفلی روزہ۔ رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، ہر عاقل بالغ پر فرض ہوتا ہے، مسافر اور بیمار کے لیے روزہ میں رعایت دی گئی ہے، لیکن فرض روزہ معاف نہیں کیا گیا۔ واجب روزہ منت کا یا نذر کا ہوتا ہے، مثلا کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5 روزے رکھوں گا، اس کام کے ہو جانے کے بعد جو روزہ رکھا جائے گا وہ واجب کہلائے گا۔ رمضان المبارک کے فرض روزے اور واجب روزے کے علاوہ ثواب کی خاطر جو روزہ بھی رکھا جائے گا وہ نفلی روزہ کہلائے گا۔ شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ بڑے ثواب کا موجب ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کی 9ویں 10ویں کا روزہ بھی باعث ثواب ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ شوال کے 6 روزے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کا بھی بہت ثواب ہے۔ اسی طرح سارے سال میں صرف 5 دن روزہ نہ رکھنے کی ممانعت ہے، ذی الحج کی 10، 11، 12، 13 اور عید الفطر کے دن۔ پروردگار عالم کو راضی کرنے کا نام دین ہے۔ ایک بدو خرید و فروخت کی غرض سے مدینہ آیا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا چرچا سن رکھا تھا۔ مسجد نبی پہنچا، اونٹ پر سوار تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے لوگوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا تو بے اختیار کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ اب سواری سے اتر کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت میں آ کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اب مسلمان ہوا، مدینہ کے نواح کرنے والا بدو ہوں، تجارت کے غرض سے آیا تھا،
سوچا چہرہ نبوت پہ دیکھ لوں۔ اب جو آپ کی زیارت کی تو آپ کی زیارت سے پہلے مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں تھا، صرف آپ کا چرچا سنا ہوا تھا تو آپ کا چہرہ نبوت دیکھنے کے لیے غرض سے حاضر ہوا، لیکن جو آپ کی زیارت جب کی تو دل نے شہادت دی یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے سچے رسول کا چہرہ ہے۔ تو بے ساختہ میرے دل نے کہا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آیا۔ مجھے دین کے بنیادی احکامات سے آگاہ کر دیجئے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو سے کہا نماز فرض ہے، اس کے علاوہ ہو سکے تو نفل بھی عبادت بھی کر لیا کر۔ بدو نے عرض کی جنگل میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، کام زیادہ ہوتا ہے، فرض نماز ضرور ادا کروں گا، نفل کا وعدہ نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، ہو سکے تو کبھی کبھار نفلی بھی رکھ لیا کر۔ اس نے کہا رمضان کے فرض روزے ضرور رکھوں گا، نفلی روزوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا حج فرض ہے، موقع ملے تو ضرور زندگی میں ایک بار حج ضرور کرنا، اگر موقع اس کے بعد اگر موقع مل سکے تو عمرہ بھی کبھی کبھی کر لیا کر۔ کہنے لگا حج ضرور کروں گا جو فرض ہے، لیکن کام کی زیادتی کی بنا پر عمرہ کرنے سے معذور ہوں۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ بھی فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ جتنا حصہ بنے وہ ادا کر دینا، ہو سکے تو کبھی کبھی صدقہ خیرات بھی کیا کر۔ اس نے کہا آقا میں ایک مرتبہ اپنے حصے کی زکوٰۃ ضرور ادا کروں گا، میں خود غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صدقہ خیرات کا وعدہ نہیں کرتا۔ حضور سے اجازت لے کے چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ دنیا میں کسی جنتی کی زیارت کرنی ہو تو اس بدو کی ایک مرتبہ زیارت کر لو، یہ جنت میں جائے گا۔ دین کتنا آسان ہے، صرف ہم لوگوں نے مسئلے مسائل میں دین کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ بدو جانتا تھا کہ فرض کیا ہوتا ہے اور نفل سے کیا مراد ہے، اس لیے فرض کا جب حکم ہوتا تھا لبیک کہتا تھا، اور جب نفل کا حکم ہوتا تھا معذرت کر لیتا تھا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی پکارا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کے شاندار لقب سے یاد کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اے ایمان والو، اگر نماز کا حکم دیا تو یہی لقب استعمال کیا، روزے کے احکامات صادر فرمائے تو یہی لقب اختیار کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا تو یہی لقب استعمال کیا، عدل و انصاف اور حج اور جمعہ کی نماز کی تاکید فرمائی، یہی لقب استعمال کیا، اور درود پاک بھیجنے کا حکم دیا تو بھی یہی لقب استعمال کیا۔ اگر ناداروں کے امداد کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے، خدا کی رحمت کے لیے اسی پیارے لقب سے یاد کیا۔ اگر امت کو برے کاموں سے روکنے اور شیطانی اعمال سے باز رکھنے کا حکم دیا تو ایک ایمان والوں کہہ کر پکارا۔ اگر قرآن مجید اور دیگر کتب آسمانی پر ایمان لانے کی بابت ارشاد فرمایا تو بھی یہی لقب استعمال کیا۔ مختصر یہ کہ ایک دو جگہ نہیں، بے شمار جگہوں پر مولا کریم نے حضور علیہ السلام کی امت کو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کے خوبصورت لقب سے یاد فرمایا۔ انسان ذات برادری پر فخر نہ کرے، عربی عجمی ہونے پر فخر نہ کرے، افغانی ہندی ہونے پر نہ اترائے، راجپوت جٹ ارائی قریشی عوان چٹا چیمہ ہونا بڑی بات نہیں، عربی افریقی یورپی ہونا بڑی بات نہیں۔ اللہ نے تو ٹوک الفاظ میں فرمایا یہ ذات برادریاں صرف تمہاری پہچان تعارف کے لیے ہیں۔ انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور میرے ایمان والو فخر کی صرف ایک ہی بات ہے،
اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے ایک دفعہ صدق کے دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ ایمان کے سامنے آ گیا، ایمان کی چھت کے نیچے آ گیا، ایمان کے صاحبان کے نیچے آ گیا، ایمان کی دولت اے ایمان والوں کہلانے کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔